ٹرمپ اور نیتن یاہو غزہ میں جنگ بندی پر متفق۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ باقاعدہ اعلان 2 ہفتے میں متوقع۔ سعودی عرب اور شام اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کریں گے۔ دیگر عرب اور مسلمان ممالک بھی ایسا ہی کریں گے، ٹائمز آف اسرائیل کا دعویٰ۔ ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ سی این این اور نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبروں والے رپورٹرز کو فوری برطرف کیا جانا چاہیے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں لکھا، برے ارادوں والے برے لوگ۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش ناکام۔ مطالبے کے باوجود شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کا پہلگام واقعہ اعلامیے میں شامل کرنے سے انکار۔ بھارتی وفود کی تمام تر کوششوں کے باوجود رکن ممالک نے اعلامیے تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی بھارتی سازشوں کا ذکر اعلامیے میں موجود ہونے پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ تل ملا اٹھے۔ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں چین، روس، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور دیگر ممالک کے وزراء دفاع شریک ہوئے۔ سائیڈ لائن میں وزیر دفاع کی چینی ہم منصب سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار نے کہا، رکن ممالک عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل میں اپنی صدارت کو کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ ایرانی حملوں سے صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ امریکہ کو جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی اسرائیل کے خلاف فتح پر ایرانی قوم کو مبارکباد، کہا ایران نے اسرائیل کے تمام دعوے کچل کر رکھ دیے۔ امریکہ اس جنگ میں اس لیے داخل ہوا کہ اسے لگا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسرائیل مکمل تباہ ہو جاتا۔ ایرانی شورا کونسل میں IAEA سے تعاون معطل کرنے کا بل منظور۔ شکر ہے کہ جنگ بند ہو گئی اور اس کا جو مزید بے پناہ نقصان خدا نخواستہ پہنچ سکتا تھا نہ صرف ایران اور خطے میں نہیں، پوری دنیا میں، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس میں یقیناً ایرانی جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بڑی بہادری کے ساتھ وہ جھکے نہیں، کسی طور پر بھی وہ اپنا پریشر قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ باوقار طریقے سے یہ جنگ بند ہوگی۔ ایرانی قوم نے جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ پاکستان نے بھرپور انداز میں برادر ملک کی حمایت کی۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اللہ کا شکر ہے اسرائیل ایران جنگ رک گئی۔ تاریخ میں پہلی بار ایران نے کھلے دل سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی کھلے دل سے تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ بجٹ کی حمایت پر صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر خزانہ، ان کی ٹیم اور اتحادیوں کی کاوشیں بھی قابل قدر ہیں۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کو سراہتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور۔ قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری دے دی۔ فائنانس بل میں 106 ادارے انکم ٹیکس سے مستثنی قرار۔ وفاقی بجٹ کا کل حجم 17,600 ارب روپے ہے۔ مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب روپے رکھا گیا۔ کاربن لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد۔ کسٹمز ایکٹ میں 14 ترامیم بھی کثرت رائے سے منظور۔ کسٹمز ایکٹ میں ترمیم پر اپوزیشن نے ووٹنگ چیلنج کی۔ گنتی پر حکومتی بینچز کی تعداد 201 اور اپوزیشن ارکان کی تعداد 57 نکلی۔ سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق بھی سخت ترامیم منظور۔ سیلز ٹیکس فراڈ 5 کروڑ یا اس سے زائد ہوا تو گرفتاری ہوگی۔ ٹیکس کی رقم میں گڑبڑ کرنے پر گرفتاری ہوگی۔
مال کی سپلائی کے بغیر ٹیکس انوائس جاری کرنے پر ٹیکس فراڈ کے تحت گرفتاری کی جائے گی۔ ٹیکس انوائس میں فراڈ کو بھی سیلز ٹیکس فراڈ تصور کیا جائے گا۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراد ایکٹ سے متعلق ترمیم بھی ایوان میں پیش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے مصافحہ۔ اس حکومت نے ہمارے بات مانے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی اس بجٹ کو سپورٹ کرے۔ حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 20% اضافہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں، تو obviously ہم سپورٹ کریں گے اس میجر کو۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی بجٹ کی حمایت، حکومت نے ہماری تجاویز مان لی، اس لیے ہم نے بجٹ کو سپورٹ کیا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کی، وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری تجاویز مانی۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد سولر ٹیکس پر کمی کی گئی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ایوان میں کثرت رائے سے منظور۔ 4339 ارب سے زائد مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی 8 تحریک مسترد۔ بجٹ میں موجودہ ٹیکس ڈھانچہ برقرار رکھتے ہوئے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ نئے مالی بجٹ میں صوبائی محصولات، پراپرٹی ٹیکس، ٹرانسپورٹ ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ صنعت، زراعت، صحت، تعلیم میں اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ بجٹ میں 18 شعبوں کے نئے منصوبے بھی شامل۔ ایف بی آر کو لامحدود اختیارات دینے، ٹیکس دہندگان کی گرفتاری کے مجوزہ قانون کے خلاف صنعت کار سراپا احتجاج۔ احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا، صنعتی تنظیموں کا بھی احتجاج میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ کراچی کی چھوٹی بڑی مارکیٹس میں احتجاجی بینرز آویزاں۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا، یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں ٹیکس دینے والے کی سنوائی نہیں، اس قانون سے صنعت کار اور برآمد کنندگان بھاگ جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشیں، جل تھل ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں مزید بارشیں ہوں گی، پی ڈی ایم اے کا الرٹ بھی جاری۔ اسلام آباد، فیصل آباد، سرگودا، میاں والی میں موسلادھار بارش متوقع۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان میں بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں ابر رحمت برسنے کی نوید سنا دی، وقفے سے بادل برسیں گے۔ ہفتے اور اتوار کو موسلادھار بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ، مانسون بارشوں کا پہلا سپیل 2 جولائی تک بارشیں برسائے گا۔ بارشوں سے تباہی، چھتیں اور آسمانی بجلی گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ قصور کے قریب الہ آباد میں چھت گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق۔ اکاڑا کے علاقے بنگلہ گوگیرا میں چھت گرنے سے 5 سالہ بچی دم توڑ گئی۔ بہاول نگر میں بھی چھت گرنے سے 4 سالہ زین زندگی کی بازی ہار گیا۔ میاں چنو میں بارش کے دوران بجلی گرنے سے کھیتوں میں کام کرنے والا نوجوان جاں بحق ہوا۔ چنیوٹ، حجرہ شاہ مکین، جڑانوالہ سمیت کئی مقامات پر چھتیں گرنے سے 7 افراد زخمی۔ لاہور میں مانسون کی پہلی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر شگاف پڑ گیا، ایک جانب کی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اور محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان، یکم محرم الحرام کل ہوگی، یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار ہوگا۔